تبلیغ میں آہستہ آہستہ بڑھنے کی کوشش کرو. جتنا کر رہے ہیں ابھی تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن ساری زندگی وہی سے روزہ اور وہی چلا اور وہی، تھوڑا تو آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرو. جیسے میں نے کہا ساری زندگی آدمی پرائمری میں گزارے، وہ تو فیل سمجھا جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے، اور اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگے. یہ اسباب کی محتاج نہیں ہے، یہ قربانی کی محتاج ہے. یہ کام قربانیوں کا ہے. اور اس جوڑ میں مجھے ایک بات بہت پیاری لگی، بہت پیاری توجہ جوانوں کے لیے. اس جوڑ میں بتایا رائیونڈ میں کہ جو جوان یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں بوڑھا کرنا ہے، اپنی جوانی کو بوڑھا کرنا ہے، خدا کی قسم قیامت کے دن اس کا درجہ 70 صدیقین جتنا ہوگا. کس جوان کی جو نیت ہے کہ میں نے بس جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا. فیصلے کرو، تھوڑی سی زندگی لگاؤ گے، پھر ہمیشہ مزے کرو گے، ہمیشہ کی جوانی ملے گی. تبلیغ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ معاش کا فکر ہوتا ہے کہ بھائی تبلیغ میں نکلوں گا تو دکان خراب ہو جائے گی، اور یہ وہ ہو جائے گا. یہ شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ بڑا غیرتی ہے، میرے دین پر لگاؤ گے کئی گنا زیادہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں. دکھائی نہیں دیتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تھوڑا وقفہ ہے تربیت. مولانا محمد عمر پالن پوری نے بیان کیا ہے، توجہ سے سنو، کہ زمین آسمان بھی ابھی پیدا نہیں ہوا. ہمارا تو نام نشان نہیں تھا، زمین آسمان بھی نہیں تھی. اس وقت اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، قلم، اس پر اپنا فیضان علم کیا کہ لکھ دو، کیا تقدیر ہے، تو وہاں سے لکھا ہوا ہے ہر انسان کا رزق. زمین آسمان کے پیدائش سے بھی ہمارا آپ کا رزق لکھا ہے. یہ تو طے ہوا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. یہ بھی ایمانی کی نشانی ہے کہ پھر کیا کریں گے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا. تربیت رب اللہ ہے. ہر رکعت میں ہم الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، سبحان ربی. ربنا تربیت کرنے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ ہمارے فقہ کا کتاب ہے ہدایہ، اس کے شرح اشرف الہدایہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فرعون جیسا ظالم. بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک نبی پیدا ہوئے دانیال علیہ السلام. کون؟ تو اس کی ماں نے اس خوف سے کہ میرے سامنے ذبح کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بچہ پیدا ہوا جنگل میں چھوڑ کر کے آئی، جواں شیرخوار بچے کو ابھی پیدا ہوا وہاں چھوڑ کر کے آئی. ادھر درندے کا کیا ہو جائے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کہ میرے سامنے ذبح ہو رہا، یہ میں دیکھ نہیں سکتی. اللہ نے لکھا ہے کتاب میں، اللہ نے شیر بھیجا. کس کو بھیجا؟ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور شیرنی بیجی جو اس کو دودھ پلا رہی ہے. اس طرح پھر یہ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک انگوٹھی بنائی. کیا بنائی؟ اس پر شیر، شیرنی اور چھوٹے بچی کی. وہ انگوٹھی حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر رونے لگے. پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیا. وہ کتاب نے تو اس بنیاد پر کہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ آپ کھڑا ہو اور یہ زمین پر ہو، اس کی اعضاء کی شناخت نہیں ہوتی. اتنی چھوٹی تصویر کا بنانا گناہ نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے توڑنے کو نہ کہا، اس کو دے دیا. لیکن یہ رویا کیا ہے، اس پر دانیال علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ میں اس رب کو کبھی بھولوں نہ، جس نے مجھے ایسا پالا ہے. جیسے میری شیر شیرنی کے ذریعے تربیت کری، یہ رب بھی کبھی ناراض کرنے کے قابل ہے.
رب اللہ ہے. دوسرا قصہ لکھا ہے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے نے، بہت بڑے شیخ الحدیث مدرسے کے بانی، کہ یا اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اسرائیل کبھی اتنے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے کسی پر؟ وے ہاں یا اللہ 2 انسانوں پر ترس آیا ہے. کتنے انسانوں پر؟ ایک کشتی پانی میں جا رہی تھی، یا اللہ تم نے حکم دیا اس کشتی کو غرق کر دو. کشتی غرق ہو گئی، ایک تختے پر ایک عورت صرف زندہ رہ گئی، وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ خوف کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا. یا اللہ تم نے کہا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کرو. ویسی بھی موت ایک تختی پر، اور شیرخوار بچے کو اکیلا چھوڑنا. یا اللہ اس بچے پر بہت ترس آیا کہ اس کا کیا ہو جائے. اور دوسرا ایک بادشاہ تھا شداد، علماء کے پاس گئے کہ تم اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ دیا ہے، تم اللہ زکوٰۃ دے دو. وہ کہتے پھر کیا ملے گا؟ پھر تمہیں جنت ملے گی. وہ کہتا ہے میں دنیا میں جنت بناتا ہوں. اتنا مال تھا سونے چاندی کے، 20 سالے کتنے وہ نہریں اور باغات لگایا اور وہ دنیا میں جنت بنایا. جب اطلاعی کی جنت تیار ہے اور اس کے دیکھنے گیا، جب پہلا پاؤں اندر رکھا، یا اللہ تم نے کہا کہ اس کوئی روح قبض کرو کہ جنت کے دروازے پر بھی اندر داخل نہ ہو جائے. یہ 2 انسانوں پر میرا، یہ کون کہتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ. 2 انسانوں پر رحم بہت زیادہ آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ 2 نہیں، یہ ایک آدمی تھا. یہ ظالم وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا تھا، میں نے اس کی تربیت کی اور اتنا مالدار بنایا، اتنا مالدار بنایا. کوئی اس کا نہ باپ تھا نہ جائیداد تھی. مال اللہ دیتے ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اللہ ہی فقیر بناتا ہے، اللہ مالدار بناتا ہے. ہاں نحن قسمنا، سارا قرآن اس سے بڑا پڑا ہے. جو کروڑوں کی کوٹھی میں رہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اس کے باپ کا کمال نہیں ہے. جو جھونپڑی میں رہے اللہ نے رکھا ہے. لیکن یہ نہیں جس کو زیادہ مال دیا اس سے زیادہ خوش ہے. قارون کو زیادہ دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں. قارون سے زیادہ راضی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے؟ مال کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب. دنیا دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو. ویعطی الدین لمن یحب. دین اپنے دوستوں کو دیتا ہے. قیمتی چیز دین ہے. دین سے دنیا آخرت کی زندگی بنتی ہے. دنیا سے دنیا کی زندگی بننے کے اللہ کے وعدے نہیں ہے. مال ہوگا اللہ تمہاری زندگی پریشان، مال تمہیں نہیں بچا سکتا ہے، اعمال تمہیں بچائے. تو راز کون ہے؟ میرے پیارے بھائیو اس کے لیے زیادہ پریشان ہے. میں کیا کہوں گا، میرے بچے ضرور مزدوری کرو دکان سے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ امتحان کے طور پر ہے. یہ اللہ نے دیکھو مولانا محمد عمر پالن پوری اجتماع میں فرماتے تھے کہ انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو بغیر اللہ پاک کاروبار کے دیتے ہیں. یہ بینسوں کا کون سا کاروبار ہے؟ گائے، بکری، کتے، یہ جتنی بھی جانور ہے سمندر میں کتنے بڑے بڑے وہ کھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ مہینے کے دسترخوان کو ایک نوالا بنایا، کتابوں کا ہے. یہ اتنے بڑے کھاتے ہیں، اس کا کوئی کاروبار ہے؟ اور بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگوں کو 40 سال بغیر کاروبار نے اللہ نے پالا ہے یا نہیں پالا ہے؟ قرآنی واقعہ. اور عجیب پالا ہے، 40 سال بغیر کاروبار کے. کپڑوں میں یہ صفت رکھتی کہ پھٹتے نہیں تھے، پرانے نہیں ہوتے تھے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے قمیص بھی ساتھ لے کے آتا تھا. بچہ بڑھ جاتا قمیص بھی ساتھ بڑھ جاتا تھا. پالنے والے وہی ہے. 40 سال 6 لاکھ لوگوں کو. بجلی روشنی کی شکایت ہوگی، بل نہیں آتا تھا، اللہ نے ایک کمبا لگایا جو 6 لاکھ لوگوں کو روشنی رات کو دیتا تھا. گرمی کی شکایت یا اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادل بنایا 40 سال بادل کے. پانی کی شکایت کی تو پتھر مارو 12 چشمے جاری ہو گئے.
6 لاکھ. یہ نمونہ کے طور اللہ بتاتے کہ میں بغیر کاروبار کے مجھے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر کاروبار کے پال نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ ہمیں کاروبار کا کیا حکم دیا ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو جائز کر دیا. یہ امتحان کے طور پر کہ کون، میرے پیارے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ کون دکان میں اپنے رزق دیتا ہے، ملازمت میں دیکھتا ہے، کھیت میں کون میرے حکم میں دیکھتا ہے. یہ تب چلے گا کہ ابھی دکان میں لگا ہے، اللہ ابھی دین کا تقاضا آیا، یہ دکان کو نہیں چھوڑتا ہے، خدا کی قسم یہ فیل ہو گیا، یہ کھیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. صحابہ نے جب نہیں چھوڑا، ہمارے لیے نمونہ ہے. تبوک کے موقع پر تو مدینہ ان کے لیے بٹی بن گئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، نمونہ حکم ہوا کہ نکلو. ایک صحابی آج کل سستی کی وجہ سے رہ گئے، کعب رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ رشتہ دار رہے تھے، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، سورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگ ہیں. باغ کہ یہ چلا گیا تو یہ کھجور کی باغ خراب ہو جائے گا. کون سا گناہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان پر سلام بھی نہیں ڈالتے. حالانکہ بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ دنیاوی بات پر جو آدمی 3 دن باتیں بند کر دے، اگر موت آئی سیدھا دوزخ میں جائے گا، نبی کا ارشاد ہے. لیکن یہاں نبی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، ان پر کوئی سلام نہ ڈالے. 40ویں دن اطلاعی کی بیوی ابھی ان سے چلی جائے. وہ شیطان ہمیں کہتے ہیں وہ تو اور بات کام تھا، یہ اس زمانے کا تو وہ نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے، عبد الوہاب صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب سے نقل کرتے تھے، مفتی عالم تھے، کہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے وہ نیا معلوم، رواج سے نکلی ہے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے. دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضا ہے تو چھوڑو، تو پاس ہو جاؤ گے. اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا. واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ. ترمذی میں محدث عبد الرحمن ابن مہدی راوی ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ گے. جس نقشے کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں لیکن شیطان ڈراتا ہے. شیطان ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے. رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کچھ جائے گا. یہ دنیا کا اللہ نے کاروبار امتحان کے لیے دیا ہے. تو کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے سامنے حاضری ہے. اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا. مجھے تو اشعار زیادہ نہیں آتے، لیکن میرے استاذ تھے بہت بڑے اللہ والے کرک کے، شہید احمد مولانا صاحب موقوفاً علیہ، میں نے اس سے پڑھا ہے. وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے. یہ کافری نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود. یہ کافری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق ہو، ایمان والا ہو، گرفتاری ہی حاضر و موجود. یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے، توجہ سے سنو، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا. ایک آدمی کو دیکھا کہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں. کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے، نیچے کنواں میں رسی میں لٹکا ہوا ہے. تو یہ جو آدمی آیا، اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا، یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے. ابھی نیت کی کہ اس کو نکالوں. جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کنویں سے آواز آئی، مجھے نہ نکالو، یہ میں نے خود کیا ہے. یہ میں نے کیا یہ عمل میں نے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے. کیوں کیا ہے؟ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کی تلاش میں. یہ عمل جو میں نے کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کون مل جائے. وہ چرواہا تھا جو اس پر آیا تھا، سیدھا سادہ آدمی. جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گے، یقین کرو، یہ پکی بات ہے. جو زیادہ عقل پر چلتا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے. جو نقل پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس نے گھاس سے جلدی جلدی رسی
کچا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہاں رسی لٹکا دی. پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گھاس کی رسی سے, اور چھلانگ لگائی اللہ کے تلاش میں, اللہ کی طلب میں. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے, نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چوٹ نہ آ جائے. اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو, ہمیں تو اللہ مل گیا. خدا کی قسم میرے پیارے بھائی, آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے. ہاں, اللہ کا دین کا تقاضا آتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے زخموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے, اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں. سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا, اور عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو, بات حق ہے, چاہے تمہیں کڑوی لگے. خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتی, کل سمجھ آئے گی, لیکن پھر وقت گزرا. جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے, اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے. اللہ 24 گھنٹے, ہاں, زندگی اللہ بناتے ہیں, اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے. صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے, میرے رزق کو